اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کا آغاز ہو رہا ہے جس لفظ سے، اس کا مادہ ہے حاورا۔ یہ باب نون سے ہے۔ حاورا یحورو، اصلی حارا یحورو، یعنی جب بھی اجوف، اس میں اجوف کا قاعدہ لگا ہے، یعنی اس کے عین کلمہ پر علت آ گیا ہے، تو عین کلمہ پر جب علت آئے تو وہ اگر واو ہو تو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے، جیسے قوالا سے کالا، اسی طرح حوارہ سے حارا، یحورو سے یحورو، حورن، اس کا مصدر ہے حورن۔ حارا یحورو حورن، اس کا مطلب ہے گھومنا، واپس ہونا، گھومنا یا واپس ہونا۔ حارا یحور حورن، گھومنا، واپس ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ ظن ان لن یحور، یہ سورہ الانشقاق، سورہ نمبر 84 کی آیت نمبر 13 ہے۔ بے شک اس نے گمان کیا کہ وہ ہرگز واپس نہیں ہوگا۔ انہ، بے شک اس نے، ظن، گمان کیا، ان، کہ، لن، ہرگز نہیں، یحور، وہ واپس لوٹے گا۔ پھر یہ باب سمیہ سے بھی ہے۔ حاویرہ یحورو، یہاں پہ حارا یحارو ہو جائے گا، حارا یحارو حورن، کیونکہ باب سمیہ سے ہے۔ حارا یحارو حورن، اس کے معنی ہے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا نمایاں ہونا۔ جب باب سمیہ سے آیا ہے تو اس کے معنی بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا نمایاں ہونا، آنکھ کا خوبصورت ہونا۔ باب سمیہ سے یہ فعل استعمال نہیں ہوا قرآن مجید میں۔ باب سمیہ سے یہ افعل الوان و ایوب، خوبصورت آنکھ والا، یعنی اسم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ احورو، جس کا مونث ہے حوراء اور اس کی جمع ہے حورن۔ احورو یعنی افعلو کے وزن پر افعلو تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور احورو یہ جو افعلو کے وزن پر ہو اس کا مونث فولعو۔ فوعلو ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کی جمع ہے حورن، حوراء، اور اس کی جمع ہے حورن۔ افعلو الوان و عیوب ہے، خوبصورت آنکھ والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، سورہ دخان، سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 54۔ اور ہم نے جوڑے بنا دیے ان کے خوبصورت آنکھوں والوں یا والیوں سے۔ وَزَوَّجْنَا، اور جوڑے بنا دیے ہم نے، ہم ان کے، بِحُورٍ عین، خوبصورت آنکھوں والے یا آنکھوں والیوں سے، آنکھوں والوں یا آنکھوں والیوں کو۔ اس کے معنی خوبصورت آنکھ والا، بحورن، خوبصورت، عین، آنکھ والے، بحورن عین، خوبصورت آنکھ والیاں۔ پھر اس سے باب مفعلہ استعمال ہوا۔ حاورہ یحاور محاورۃً، بات کو گھمانا یا واپس کرنا۔ نمبر 1 جواب دینا، نمبر 2 نصیحت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، یہ سورہ الکہف، سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 37 میں استعمال ہوا ہے۔ کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، اس حال میں کہ وہ نصیحت کرتا تھا اس کو۔ قال، کہا، لہو، اس سے، صاحبہ، اس کے ساتھی نے، وہو، اور وہ، یحاورہ، اسے نصیحت کر رہا تھا، وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔
یعنی نصیحت والی باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس سے حواریٌ اسم نسبت ہے نصیحت والا یا مددگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یہ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 111 ہے۔ اور جب میں نے پوشیدہ پیغام بھیجا حواریوں مددگاروں کی طرف کہ تم لوگ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ جب میں نے پوشیدہ پیغام بھیجا یعنی شرح صدر کیا حواریوں کو، یعنی حواریوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ تم لوگ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ان کا سینہ کھل گیا، شرح صدر ہو گیا۔ نیکسٹ باب تفاعل، تحاور یتحاور تحاورن، باہم ایک دوسرے کی بات کا جواب دینا، گفتگو کرنا۔ واللہ یسمع تحاورکما، سورہ المجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 1 ہے، اور اللہ سنتا ہے تم دونوں کی گفتگو کرنے کو۔ واللہ، اور اللہ، یسمع سنتا ہے، تحاورکما تم دونوں کی باتوں کو، تم دونوں کی بات کرنے کو، تم دونوں کی گفتگو کرنے کو۔ یہاں پر یہ مصدر استعمال ہوا ہے، تحاورکما۔ کس سے پتہ چلے گا کہ یہ مصدر استعمال ہوا؟ کیونکہ یہاں واو پر پیش آیا ہے، تو یہاں مصدر میں واو پر پیش ہے، ماضی اور مضارع میں اس پر واو پر زبر ہے، تو ویسے بھی یہاں پر مصدر ہی آنا چاہیے جو کہ ایز اے اسم استعمال ہوا ہے، کہ تمہارا بات کرنا، نہ کہ تم بات کر رہے ہو۔ نیکسٹ جو مادہ ہے وہ ہے ہا واو زال۔ اس کے مادے میں یہاں یا کی جگہ واو ہے، لیکن جب یہ استعمال ہوا تو واو یا میں چینج ہو گیا ہے، ہا واو زال، ہا واو زا، تو واو چینج یا میں ہو گیا ہے۔ متحیزن، جا ملنے کو، یہ باب تفعیل سے باب تفعل سے اسم الفاعل استعمال ہوا ہے، جا ملنے والا۔ اس کے معنی ہے جا ملنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 16 میں استعمال ہوا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ومن، اور جو کوئی، یولیہم ان سے پھیرے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفن گھات لگاتا ہوا، لقتال جنگ کے لیے، او یا متحیزن جا ملنے کو، الی طرف، فئۃ اپنی جماعت میں جا ملنے والا، فقط باء پس وہ لوٹا، بغضب غصہ کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم، وبئس اور بری ہے، المصیر پلٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، یعنی جہنم بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ نیکسٹ جو مادہ ہے وہ ہے ہا واو شین، اور جب یہ استعمال ہوا تو واو جو ہے الف میں چینج ہو گئے تو بن گئے ہاشا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ،
حاشا للہ اللہ کی پناہ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت علیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ فلما اور جب سمعت اس نے سنا بمکرہن ان کا فریب ارسلت دعوت بھیجی الیہن ان کی طرف وآتدت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئن ایک محفل وآتت اور دی کل واحدۃ ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینا ایک ایک چھری وقالت اخرج اور کہا نکل آ وقالت اور کہا اس نے اخرج نکل آ یعنی یوسف علیہ السلام کو کہا کہ نکل آ۔ یہ اخرج فعل امر ہے اور واحد مذکر کے لیے ہے۔ اگر یہ مونس کے لیے ہوتا تو یہاں پہ ہوتا اخرجی، جیم کے نیچے زیر ہوتا۔ تو یہ واحد مذکر کے لیے واحد مذکر کے لیے فعل امر ہے۔ اخرج نکل آ یعنی یوسف علیہ السلام کو کہا علیہن ان کے سامنے فلما پھر جب رأینہ دیکھا انہوں نے اسے اکبرنہ ان پر اس کا رعب چھا گیا وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ وقلن اور کہنے لگیں حاشا پناہ ہے للہ اللہ کی، حاشا للہ اللہ کی پناہ ہے، ما ھذا نہیں ہے یہ بشرن کوئی بشر کوئی انسان، ان نہیں ھذا یہ الا مگر ملکن فرشتہ کریم بزرگ، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے ہا واو تا، باب نون سے ہے۔ ہاوتا یحوت اور یہاں پہ واو جو ہے الف میں چینج ہو گیا تو اصلی بنے گا ہاتا یحوت حوتن، حفاظت کرنا دیکھ بھال کرنا۔ ہاتا یحوت حوتن حفاظت کرنا دیکھ بھال کرنا، ہاتا یحوت حوتن حفاظت کرنا دیکھ بھال کرنا۔ یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ احوتا یحوت احواتن اور یہاں بھی اصلی یہ بنے گا احاط یحیط، احاط یحیط چاروں طرف سے گھیرنا۔ جب یہ باب افعال سے آئے گا تب اس کے معنی ہوں گے چاروں طرف سے گھیرنا، احاطہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکیں گے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے۔ وَلَا اور نہ يُحِيطُونَ وہ لوگ احاطہ کریں گے بِشَيْءٍ کسی چیز کا من علمہ اس کے علم میں سے الا مگر بما شاء جو وہ چاہے۔ پھر اس سے محیط اسم الفاعل ہے، یعنی باب افعال سے اسم الفاعل استعمال ہوا ہے گھیرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 54 ہے۔ اور یقیناً جہنم چاروں طرف سے گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ وَإِنَّ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ البتہ گھیرنے والی ہے چاروں طرف سے بالکافرین کافروں کو۔ نیکسٹ مادہ ہے ہا واو لام، باب نون سے ہے۔ حاول یحول اور اصلی حال یحول حولاً، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ نمبر 1 متحرک ہونا، نمبر 2 دو چیزوں کے درمیان حائل ہونا، متحرک ہونے کی وجہ سے لازم، نمبر 3 حائل کرنا یعنی متعدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحال بینہما الموج،
سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 43، اور حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان موج، وحالہ اور حائل ہوئی بینہما ان دونوں کے درمیان الموج موج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ سورہ الانفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 24 ہے۔ یہ کہ اللہ حائل کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادہ کے درمیان اپنا فیصلہ۔ ان اللہ، اور یہ کہ اللہ یحول حائل کرتا ہے بین درمیان المرء آدمی کے وقلبہ اور اس کے قلب کے۔ نیکسٹ ہے حیلہ، ماضی مجہول ہے، حائل کیا گیا ہے۔ یہاں پہ مجہول استعمال ہوا ہے، جیسے قال یقول اس سے مجہول قیلن بنتا ہے قیلہ، اسی طرح حال یحول اس سے مجہول حیلہ بنے گا۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، یہ سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 54 ہے، اور حائل کی گئی رکاوٹ یا روک ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو وہ چاہتے ہیں۔ وحیل، اور حائل کی گئی بینہم ان کے درمیان، وبین اور درمیان ما اس چیز کے یشتہون جو وہ چاہتے ہیں۔ نیکسٹ حولن، اس میں ظرف ہے، نمبر 1 کسی کے ارد گرد کی جگہ، نمبر 2 1 سال کا وقت، کیونکہ اس عرصہ میں زمین سورج کے گرد اپنی گردش پوری کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، یہ سورہ شورى سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس نے کہا ان سے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم لوگ غور سے سنتے نہیں ہو؟ قال، کہا، اس نے کہا، لمن، ان لوگوں سے جو حولہ اس کے ارد گرد تھے، الا، کیا نہیں، تستمعون، تم لوگ غور سے سنتے ہو، الا تستمعون، کیا تم لوگ غور سے نہیں سنتے ہو۔ نیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 233 ہے، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال۔ تو یہاں پہ یہ لفظ جو ہے سال کے معنوں میں آیا ہے، حول، اور یہاں پہ تثنیہ استعمال ہوا حولینی، 2 سال، اور پھر اسی کی صفت جو ہے وہ بھی تثنیہ آئے گی، کاملین۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال، کاملین، مکمل، پورے مکمل 2 سال مائیں اپنے اولاد کو دودھ پلائیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، 233۔ نیکسٹ ہے حیلتن، مقصد تک پہنچنے کے لیے پوشیدہ حرکت، خفیہ تدبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 98۔ وہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے کسی خفیہ تدبیر کی اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ لا یستطیعون، نہیں استطاعت رکھتے وہ لوگ، حیلۃً، کسی خفیہ تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ لا یہتدون سبیلا، نہ ہی ہدایت پاتے ہیں کسی راستے کی طرف، یعنی کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہدایت جو ہے یہ وہ گمراہی کا اپوزٹ والی نہیں ہے، بلکہ کوئی راستہ نہیں پاتے کسی طرف نکلنے کا۔ پھر باب تفعیل ہے، حول یحول تحویلا، متحرک کرنا، الٹنا، پلٹنا، تبدیل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا، یہاں پہ یہ آدھا ہی لکھا گیا ہے، آگے اس کا معنی بھی مس پرنٹ ہے۔
فلا پس نہ یملکونا وہ مالک ہوتے ہیں، کشف الدری دور کرنے کو، کشف دور کرنے کو، الدری کسی نقصان کو، عنکم تم سے، نہیں ہے وہ مالک کسی مصیبت کو دور کرنے کے تم سے، یعنی تم سے کسی مصیبت کو دور کرنے کے وہ مالک نہیں ہے، یا وہ تم سے کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے ولا اور نہیں، لیکن آگے یہاں پہ مسپرنٹ ہے آیت پوری، تو ہم نے یہ لفظ جو سمجھنا تھا بس وہ دیکھ لیا ہم نے، لیکن یہاں پہ ہو والا ہے وہ تو آگے استعمال ہوا ہے، آگے مسپرنٹ ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 56 ہے، تو یہاں پہ پوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ کل کہہ دیجیے ادعو پکارو تم الذین وہ جن کو زعمتم تم نے گمان کیا ہے یا تم گمان کرتے ہو، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، فلا یملکون پس وہ اختیار نہیں رکھتے، کشف دور کرنا، دری تکلیف کو، عنکم تم سے، ولا اور نہ تحویلاً بدلنے کی، یعنی اس نقصان کو بدل کر اس کے بدلے فائدہ بنا دینا، یہ طاقت بھی نہیں رکھتے۔ نیکسٹ مادہ ہے حاویہ، یہ باب ضربہ سے ہے، حاویہ یحویو۔ اب چونکہ اس میں بھی یہ اس میں تو دونوں ہی علت آ گئی ہیں، عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں کی جگہ پر علت آ گیا ہے، تو یہ ہو جائے گا ہوا یحوی، ہوا یحوی ہوایتن، جمع کرنا، اس کے معنی ہے جمع کرنا، ہوا یحوی ہوایتن جمع کرنا، ہوا یحوی ہوایتن جمع کرنا۔ پھر اس سے حویتن جس کی جمع ہے حوائن، جمع کرنے کی چیز، چھوٹا حوض یا انتڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَایَا۔ تو یہاں پہ انتڑیوں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے، گائے اور بکری کا، تو گائے اور بکری میں حوض والا معنی تو نہیں پایا جائے گا، بلکہ انتڑی والا معنی پایا جائے گا اس میں۔ تو یہ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 146 ہے، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام کیا ان پر دونوں کی چربیوں کو، سوائے اس کے جس کو اٹھایا ان دونوں کی پیٹھوں نے یا انتڑیوں نے، یعنی جو ان کی پیٹھوں اور انتڑیوں کے ساتھ لگی ہے، صرف وہ حلال ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گاؤں میں سے، وَالْغَنَمِ اور بکریوں میں سے، حَرَّمْنَا حرام کیا ہم نے، عَلَيْهِمْ ان کے اوپر، شُحُومَهُمَا ان دونوں کی چربیاں، إِلَّا مگر، حَمَلَتْ اٹھائے ہوئے تھی یا لگی ہوئی تھی، ظُهُورُهُمَا ان کی پیٹھوں کے ساتھ، أَوِ الْحَوَایَا یا انتڑیوں کے ساتھ۔ پھر یہ باب سمیہ سے استعمال ہوا ہے، حاویہ یحویو ہوایَن، ہوایَن، حاویہ یحویو ہوایَن، اور اصلی حاویہ یحوا، حاویہ یحوا ہون، حاویہ یحوا ہون، اس کے معنی ہے سبزی مائل سیاہ ہونا، اس کے معنی بالکل الگ ہیں، سبزی مائل سیاہ ہونا، حاویہ یحوا ہون سبزی مائل سیاہ ہونا۔ پھر اس سے احوا باب افعل کے وزن پر، یعنی افعل و تفضیل کے وزن پر استعمال ہوا ہے، الوان و ایوب ہے، سبزی مائل سیاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ۔ یہ سورہ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 5 ہے، پھر اس نے کر دیا اس کو سیاہ کوڑا، سیاہ کوڑا،
پھر اس نے کر دیا اس کو سیاہ کوڑا، سبزی مائل سیاہ، احوا سبزی مائل یعنی سیاہ، اور غساءً کوڑا، غساءً بولتے ہیں کوڑے کو، اور کیسا کوڑا؟ احوا سبزی مائل سیاہ، پھر اس نے اس کو سیاہ کوڑا کر دیا، فجعلہ پس کر دیا اس نے اسے غساءً کوڑا، احوا سبزی مائل سیاہ۔ نیکسٹ مادہ ہے ہا یا سا، اس مادہ سے فعل استعمال نہیں ہوتا، یعنی جو یہ مادہ ہے اس سے فعل استعمال نہیں ہوگا۔ حیثو یہ ظرف مکان ہے اور ضمہ پر مبنی ہے، جہاں اس کے معنی ہے جہاں کہاں، یہ زیادہ تر مکان مبہم کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے بعد کسی جملہ یا فقرہ سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ضمہ پر مبنی ہے یعنی کہ اس کے لاسٹ والے لام کلمہ پر پیش ہوگا، جیسے یہاں پہ سا پر پیش ہے حیثو، یعنی حیثا یا حیثی نہیں ہوگا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 142 ہے۔ اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو تو تم لوگ پھیرو اپنے چہروں کو اس قبلہ کی طرف۔ وَحَيْثُ اور جہاں کہیں بھی، مَا كُنْتُمْ ہو تم، فَوَلُّوا پس پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، یہ شطرہ کے معنی ہوتے ہیں طرف، ہو اس کی یعنی قبلہ کی، شطرہ اس کی طرف یعنی قبلہ کی طرف۔ نیکسٹ مادہ ہے ہا یا دال، باب ضربہ سے ہے، حید یحیدو، ہاد یحید حیدن، ہاد یحید حیدن کسی چیز سے ہٹنا، پہلو تہی کرنا، ہاد یحید حیدن کسی چیز سے ہٹنا، پہلو تہی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ سورہ کاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہ وہ ہے تو جس سے کنی کتراتا تھا، تو جس سے پہلو تہی کرتا تھا۔ ذالک یہ ہے، ما وہ جو، کنتا تھا تو، منہ جس سے، تحید کتراتا تھا، پہلو تہی کرتا تھا، ہٹتا تھا۔ نیکسٹ مادہ ہے اور آج کے لیسن کا لاسٹ حرف ہے ہا یا را، باب سمیہ سے ہے، حیر یحیرو، اصلی ہارا یحارو حیرتن، پانی کا کسی جگہ پر چکر لگانا، کسی معاملہ میں دماغ کا چکر لگانا یعنی حیرانی میں پڑنا۔ ہارا یحارو حیرتن پانی کا کسی جگہ پر چکر لگانا، کسی معاملہ میں دماغ کا چکر لگانا یعنی حیرانی میں پڑنا۔ حیرانو فعلانو کے وزن پر مبالغہ ہے، بے انتہا حیرت زدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، یہ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس کے مانند بہکایا جس کو شیطانوں نے زمین میں، اس حال میں کہ وہ سرگرداں تھا۔ اس کے مانند بہکایا جس کو شیطانوں نے زمین میں، اس حال میں کہ وہ سرگرداں تھا۔ کالذی اس کی مانند، استہوتہ بہکایا جس کو، الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیرانہ کہ وہ سرگرداں تھا، وہ حیران تھا، حیرت زدہ تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔